الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 5۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پس جب ان پر ہمارا عذاب آتا تھا تو ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا انا کنا ظالمین، کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، پچھلی آیت کا ہی یہ تسلسل ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے میں آیا یا دوپہر کو قلولہ کرتے ہوئے آیا۔ تو جب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا عذاب ان پر آتا تھا تو پھر ان کے سامنے حقیقت حال کھل جاتی تھی۔ جو نبیوں نے انہیں جس چیز سے ڈرایا تھا، کیونکہ یہ صورت جو ہے اس میں انذار زیادہ ہے، نبیوں نے جو اپنی قوموں کو انجام بد سے ڈرایا ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسولوں کے حکموں پر نہ چلو گے تو پھر انجام کار جو ہے وہ خطرناک ہوگا، عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو جب ان پر عذاب آتا تو پھر وہ پکار اٹھتے کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہے کہ فرعون اس کی قوم پر جب اللہ کی پکڑ آئی اور جب وہ سمندر میں دریا میں غرق ہونے لگے تو پھر فرعون نے کہا کہ میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ وقت گزر گیا تھا۔ تو اللہ نے فوراً فرشتوں سے کہا کہ اس کو فوراً ڈبو دو، اس کی توبہ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جب اس نے عذاب دیکھا تو پھر اسے سمجھ تو پہلے بھی تھوڑی بہت تھی، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میرا انجام جو ہے وہ خطرناک ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ جو میں نے زندگی میں کرتوت کیے ہیں اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تم سے جو پہلی قومیں تھیں جب ان پر ہمارا عذاب آتا، باسنا ہماری پکڑ آتی، ہمارا عذاب آتا، دعواہم وہ چیخنے پکارنے لگتے، دعواہم دعا کرنے لگتے، پکارتے، چیختے، گڑ گڑاتے، روتے۔ پھر ان کی چیخو پکار کا کیا فائدہ؟ یہ تو عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ ہوتی ہے۔ جب کسی قوم پر عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ڈراتے رہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور قوموں کا یہ حال رہا ہے
کہ وہ اللہ کے نبیوں کو کہتے رہے کہ لے آؤ عذاب، ہر روز ہمیں ڈراتے ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، لے کیوں نہیں آتے؟ اسی طرح اہل مکہ جو تھے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا انہوں نے بھی یہ کہا، مشرکین عرب نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عذاب لے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آتا تھا پہلی قوموں پر تو پھر ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی پر آخری وقت آتا ہے نا، جو نزع کا وقت ہوتا ہے، پھر آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ بندے کے سامنے ہوتے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں نا یہ آنکھیں تاڑے لگ گئی ہیں، اصل میں وہ اگلا جو برزخ کے حالات ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں تاڑے لگ گئی ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیخو پکار کا پہلے وقت ہے، اب اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کر لیں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب نزع کا وقت شروع ہو جائے اور موت نظر آنے لگے پھر توبہ کے دروازے بھی بند ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کا حال بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو جب ان پر ہمارا عذاب آتا تھا تو پھر وہ اعتراف جرم کرتے تھے کہ واقعی ہم ظالم تھے، لیکن اس وقت اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر دنیا میں اس زندگی میں اعتراف جرم کر کے اعتراف گناہ کر کے بندہ اللہ سے توبہ کرے تو وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ میری تمہاری عقل سمجھ فکر سے کہیں زیادہ ادھر بندوں کی طرف سے دیر ہے اس کے در پہ آ کر معافی مانگنے میں، لیکن ادھر سے کوئی دیر نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں توبہ کا وقت ابھی ہے، موت کا کیا اعتبار ہے کب آ جائے۔ جزوی طور پر عذاب بھی آ سکتا ہے، اجتماعی طور پر تو عذاب اٹھ گیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رحمت کا صدقہ اللہ رب العالمین نے امت محمد پر اجتماعی عذاب جو تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے، اب قیامت ہی آئے گی۔ ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کی پوری مٹ جائے۔ پہلی قوموں پر ایسے عذاب آتے رہے اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مٹ گئی، لیکن اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، ہاں علاقائی عذاب آتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے، اور وہ آپ بھی نظارہ زندگی میں کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی جب لپیٹ میں بندے آتے ہیں، کچھ علاقے آتے ہیں تو پھر جو حال وہاں ہوتا ہے
اللہ اس سے بچائے۔ آپ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی، لیکن قیامت بھی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو پہلے اٹھا لیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ قیامت جن پر آنی ہے ان میں ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا، اور جب ایک بھی بندہ ایمان والا نہیں رہے گا اس وقت قیامت آئے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں پر قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کبھی اس چیز پر ذرا غور کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی کی امت کا کس قدر لحاظ رکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ پکارنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ایک بندہ بھی، اور پھر یہاں سے بندہ مومن کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی جب تک اس زمین پہ موجود ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا، ایمان والا، اس ایک بندے کی وجہ سے یہ کارخانہ کائنات چلتا رہے گا۔ یہ ایمان کی کوئی اہمیت کم ہے؟ کتنی قیمتی دولت ہے، اور یہ کتنی عظیم دولت ہے۔ ان چیزوں پر کبھی کبھی بیٹھ کے غور کیا کرو۔ اللہ کی ان چیزوں پر غور کیا کرو، ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔